بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا لگا اس سرخ جوڑے اور لمبے گھونگھٹ میں چھپ کر تم مجھے بے وقوف بنا لو گی؟ کمرے کا بھاری دروازہ بند ہوتے ہی زرغام کی سرد اور غصے سے بھری آواز ابھری۔ وہ حویلی کا اکلوتا اور مغرور وارث تھا جس کے ماتھے کی شکنیں دیکھ کر ہی لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ آج اس کی شادی کی رات تھی، مگر اس کے لہجے میں خوشی کی بجائے خطرناک طوفان چھپا تھا۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر ایک ہی جھٹکے سے دلہن کا سرخ گھونگھٹ پیچھے الٹ دیا۔ اگلے ہی پل زرغام کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ سامنے وہ لڑکی نہیں تھی جس کی اسے توقع تھی، وہ شازمین تھی، اس کی اپنی کزن شازمین، جو ہمیشہ اپنی بڑی اور پرسکون آنکھوں میں ایک دنیا چھپائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر کوئی ڈر یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی پرسکون اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم؟ زرغام کے حلق سے وہ مشکل آواز نکلی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور وہ کہاں ہیں؟ شازمین نے انتہائی سکون سے بیڈ سے نیچے قدم رکھا۔ اس نے اپنا بھاری لہنگا تھوڑا سا اوپر کیا اور سیدھی زرغام کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولی، وہ جا چکی ہے، بہت دور، جہاں تمہاری انا اور تمہاری حویلی کی جھوٹی عزت کے ہاتھ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ الفاظ زرغام کے چہرے پر کسی تمانچے کی طرح لگے۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی بڑی بغاوت کا اعلان کرے گا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ زرغام نے دان پیستے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ تم نے مجھ سے، زرغام شاہ سے دھوکا کیا ہے۔ تم نے اس حویلی کی عزت کو مٹی میں ملایا ہے۔ اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میں قیمت چکانے کے لیے یہاں کھڑی ہوں۔ شازمین نے بنا پلک جھپکائے جواب دیا۔ انتقام لینا ہے تو مجھ سے لو۔ میں نے اسے بھگایا ہے اور مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے۔ اس کے بھائی کے جرم کی سزا تم اس معصوم جان کو ونی کر کے نہیں دے سکتے تھے۔ میں کسی بے گناہ کو تمہاری ثنا اور ظالمانہ رسم کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتی تھی۔ زرغام کا غصہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر شازمین کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ تمہیں اپنی اس بہادری کا بہت شوق ہے نا؟ تو چلو آج پوری حویلی کو تمہارا یہ روپ دکھاتا ہوں۔ اس نے شازمین کو بازو سے کھینچا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ شازمین نے اپنا بازو چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ راہداریوں کا طویل اور خاموش راستہ طے کرتے ہوئے زرغام کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھیں، جبکہ شازمین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں رات کے اس پہر بھی خاصی روشنی تھی۔ بڑی سرکار اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ وہ اس خاندان کی سب سے بڑی اور طاقتور ہستی تھیں جن کے فیصلے کے آگے سر اٹھانے کی کسی میں جرت نہیں تھی۔ ان کے بالکل قریب دلاور شاہ کھڑا تھا، شازمین کا تایا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک لالچ اور مکاری کی چمک رہتی تھی۔ زرغام نے صحن کے بیچوں بیچ آ کر شازمین کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور اسے سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھ لیں بڑی سرکار، زرغام کی آواز صحن کے سناٹے میں گونجی، یہ ہے ہمارے خاندان کی وہ عزت جس پر آپ کو بہت ناز تھا۔ اس لڑکی نے آج رات ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے کہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اس نے اصلی دلہن کو بھگا دیا ہے اور خود اس کا جوڑا پہن کر میرے کمرے میں بیٹھ گئی۔ یہ سنتے ہی بڑی سرکار کے ہاتھ میں چلتی تسبیح رک گئی۔ ان کے چہرے پر ناقابل یقین حیرت اور پھر شدید غصے کے تاثرات ابھرے۔ دلاور شاہ نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور 2 قدم آگے بڑھا۔ یہ تو سراسر غداری ہے۔ دلاور شاہ کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ اس لڑکی نے ہمارے وقار کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہتا تھا کہ اس لڑکی کے دماغ میں فطور ہے۔ بڑی سرکار اسے فوراً دھکے دے کر حویلی سے نکال دینا چاہیے، یا پھر اسے ایسی کڑی سزا ملنی چاہیے کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے۔ بڑی سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دلاور شاہ کو چپ کروایا اور اپنی تیز نگاہیں شازمین کے چہرے پر گاڑ دیں۔ کیا یہ سچ ہے شازمین؟ شازمین نے نظریں نہیں چرائیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ اس نے ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی۔ زرغام نے گہری سانس لی اور دلاور شاہ کی طرف مڑ کر بولا، گھر سے نکالنا تو بہت چھوٹی اور آسان سزا ہوگی۔ یہ اسی حویلی میں رہے گی، یہ میرے ہی کمرے میں رہے گی۔ مگر زرغام نے چند پل کا وقفہ لیا اور پھر انتہائی سرد لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ فرش پر سوئے گی، اسے میری بیوی کا یا اس حویلی کی بہو کا کوئی درجہ نہیں ملے گا۔ یہ صرف ایک قیدی بن کے رہے گی۔ صحن میں موجود ہر شخص کی نظریں شازمین پر ٹک گئیں۔ انہیں لگا کہ وہ اب روئے گی، اپنے دفاع میں کچھ کہے گی یا معافی مانگنے کے لیے بڑی سرکار کے قدموں میں گر جائے گی۔
مگر شازمین نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے انتہائی خاموشی اور وقار سے سر جھکایا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہیں نکلا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو آیا۔ اس نے بنا کوئی بحث کیے یہ ظالمانہ شرط تسلیم کر لی۔ اس کی اس غیر متوقع خاموشی نے دلاور شاہ اور پنچایت کے غرور کو ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا۔ زرغام نے اسے ایک آخری بار گہری نظر سے دیکھا اور مڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شازمین بھی اسی سکون کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی۔ رات کا باقی حصہ ایک عجیب سے کھنچاؤ میں گزرا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول معمول سے زیادہ خاموش اور بوجھل تھا۔ سورج نکل چکا تھا۔ شازمین نے صبح سویرے اٹھ کر فرش سے اپنا بستر سمیٹا اور اسے ایک کونے میں رکھ دیا۔ وہ اپنے بھاری کپڑے بدل کر ایک سادہ سے سوٹ میں آ چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال باندھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور زرمینہ اندر داخل ہو گئی۔ زرمینہ شازمین کی کزن تھی جو ہمیشہ سے زرغام کی توجہ پانے کی کوشش کرتی تھی اور شازمین کی خاموش طبیعت سے چڑھتی تھی۔ زرمینہ نے کمرے کے کونے میں پڑے بستر کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ واہ شازمین، آخر تم اپنی اصل جگہ پر آ ہی گئے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تمہاری اوقات یہی ہے۔ زرغام شاہ کی بیوی بننے اور اس کے بیڈ پر سونے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ حق صرف میرا ہے۔ شازمین نے بال باندھنے کے بعد سکون سے پلٹ کر زرمینہ کو دیکھا۔ فرش پر سونے سے انسان کی اوقات چھوٹی نہیں ہوتی زرمینہ۔ اوقات تو تب چھوٹی ہوتی ہے جب انسان دوسروں کی زندگیوں میں بلا وجہ دخل اندازی کرے۔ زرمینہ کا لہجہ دھیما لیکن کاٹدار تھا۔ اور جہاں تک زرغام کی بات ہے تو جو چیز میری ہے ہی نہیں، میں اس کے خواب نہیں دیکھتی۔ تم شوق سے یہ خواب دیکھتی رہو مگر میرے کمرے میں آ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ زرمینہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی زرغام دروازے پر آ گیا۔ اس نے شازمین کا یہ جوابی وار بالکل صاف سنا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے شازمین کو دیکھا جو رات کی اتنی بڑی ذلت اور تھکاوٹ کے باوجود بغیر کسی خوف کے زرمینہ کو اس کی حد یاد دلا رہی تھی۔ زرغام کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ صبح تک یہ لڑکی رو رو کر اپنا برا حال کر لے گی۔ زرغام نے کچھ نہیں کہا، بس زرمینہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہاں سے پلٹ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ یہ عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے جسے ایک رات کی سختی سے توڑا جا سکے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے۔ ایک ہفتہ یوں ہی خاموشی اور کھنچاؤ میں گزر گیا۔ زرغام اور شازمین کے درمیان ایک شدید سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے مگر ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ زرغام کا غصہ ایک عجیب سے الجھن میں بدلتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زرغام صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ شازمین معمول کے مطابق کمرے کے کونے میں فرش پر اپنا بستر بچھا رہی تھی۔ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی کیز دبنے اور شازمین کے قدموں کی ہلکی سیاہٹ آ رہی تھی۔ زرغام نے کام سے دھیان ہٹایا اور نظریں اٹھا کر شازمین کو دیکھا۔ وہ آرام سے تکیہ سیدھا کر رہی تھی۔ زرغام نے نوٹ کیا کہ ان 7 دنوں میں شازمین کے چہرے پر نہ کوئی پچھتاوا نظر آیا اور نہ ہی اس نے آج تک رحم کی کوئی بھیک مانگی تھی۔ وہ اپنا ہر کام خود کرتی تھی اور زرغام کے وجود کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی۔ زرغام نے لیپ ٹاپ بند کر کے میز پر رکھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ زرغام کی آواز نے اچانک کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ شازمین نے اپنا کام روکا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر زرغام کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں نے جو کیا مجھے اس کا پورا احساس ہے۔ کسی بے گناہ کو بچانا کوئی جرم نہیں ہے، اور جو سزا تم کاٹ رہی ہو۔ زرغام نے طنز کیا، کیا یہ فرش کی ٹھنڈک، یہ قید اور یہ ذلت تمہیں تکلیف نہیں دیتی؟ تم تھکتی نہیں ہو اس خاموش ضد سے؟ تکلیف انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ خود کو حقیر سمجھے یا جب اس کا ضمیر ملامت کرے۔ شازمین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کسی بے گناہ کو بنی ہونے سے بچانا کوئی گناہ نہیں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، اس لیے مجھے یہ فرش تمہارے نرم بستر اور تمہاری جھوٹی انا سے زیادہ پرسکون لگتا ہے۔ زرغام کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ خاموش برداشت اور صبر اس کی انا کو بری طرح توڑ رہا تھا۔ وہ جتنا اسے اپنے غصے اور اپنی بے رخی سے جھکانا چاہتا تھا، وہ اتنی ہی مضبوطی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زرغام لاشعوری طور پر اس کی اس حقیقت اور سچائی سے متاثر ہو رہا تھا۔ زرغام نے گہری سانس لی اور اٹھ کر بیڈ کی طرف چلا گیا۔ کمرے کی بتیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں زرغام کافی دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔
اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ہار رہا ہے یا اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی یہ سرد جنگ اب ایک نئے اور انجانے راستے کی طرف مڑ رہی تھی۔ اگلی دوپہر حویلی کے پچھلے حصے میں مکمل خاموشی تھی۔ شازمین کچن کا کام سمیٹ کر باہر نکلی تو سامنے بابا رحیم کھڑے تھے۔ بابا رحیم حویلی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازم تھے، جن کی خاموش نگاہوں میں اس خاندان کے کئی راز دفن تھے۔ بی بی شازمین، بابا رحیم نے ادھر ادھر دیکھا اور انتہائی دھیمی آواز میں بولے۔ شازمین رک گئی اور ان کے قریب آ کر بولی، جی بابا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ حویلی ظالموں کا گڑھ ہے بیٹی۔ بابا رحیم کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کے والد پر دلاور شاہ نے جو غون کا جھوٹا الزام لگایا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ میں سب جانتا ہوں مگر غریب ہوں، اس لیے کبھی بول نہیں پایا۔ شازمین کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے بابا رحیم کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میرے بابا بے گناہ تھے تو پھر انہوں نے یہ سب کیوں سہا؟ وہ اس جھوٹے الزام کے بوجھ تلے کیوں دب گئے؟ کیونکہ ان کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ دلاور شاہ نے بڑی چالاکی سے سارا کھیل کھیلا۔ بابا رحیم نے گہری سانس لی اور مزید قریب ہو کر سرگوشی کی، لیکن ثبوت موجود ہے۔ دلاور شاہ کے ایک پرانے منشی کی ڈائری موجود ہے جس میں سارا کچا چٹھا اور دلاور شاہ کے گناہوں کا حساب لکھا ہے۔ وہ ڈائری حویلی کے تہہ خانے میں ایک پرانے صندوق میں چھپائی گئی ہے۔ میں نے خود دلاور شاہ کو وہ صندوق تہہ خانے میں رکھواتے دیکھا تھا۔ شازمین کی آنکھوں میں ایک نئی اور تیز چمک ابھری۔ یہ ایک محض اس حویلی میں بقا کی جنگ نہیں تھی، اب اس کے باپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس لانے کا ایک اٹل مقصد بن چکا تھا۔ میں وہ ڈائری ڈھونڈ کر رہوں گی بابا، میں اپنے بابا کے نام پر لگا ہر داغ اسے ثبوت سے دھوں گی، شازمین نے پرعزم لہجے میں کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پوری حویلی گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شازمین نے دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئی۔ اس کا رخ تہہ خانے کی طرف تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اوپری منزل کی راہداری سے زرمینہ کی جاگتی آنکھیں اسے چوری چھپے تہہ خانے کی طرف جاتے دیکھ چکی تھیں۔ وہ دیواروں کے سائے میں چلتی ہوئی تہہ خانے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں ایک بھاری آواز گونجی، رات کے اس پہر کہاں کا ارادہ ہے؟ شازمین کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، چند قدم کے فاصلے پر زرغام کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور سرد مہری تھی۔ شازمین نے گھبرانے کی بجائے انتہائی پرسکون لہجے میں جواب دیا، مجھے پیاس لگی تھی، پانی پینے جا رہی تھی۔ کچن تو دوسری طرف ہے، تہہ خانے کے راستے پر پانی کا کون سا چشمہ ابل رہا ہے؟ زرغام نے قدم آگے بڑھایا اور طنزی انداز میں بولا۔ اس کی نظریں شازمین کے چہرے پر گڑی تھیں۔ میں اس حویلی کے راستوں سے اتنی واقف نہیں ہوں، اندھیرے میں راستہ بھول گئی۔ شازمین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور مزید کوئی صفائی دیے بغیر مڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ زرغام اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شازمین کا یہ پراعتماد اور بے خوف انداز زرغام کے دل میں موجود شکوک کو مزید گہرا کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو دکھ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر حویلی کے تمام لوگ موجود تھے۔ بڑی سرکار خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی جب زرمینہ نے اچانک پانی کا گلاس میز پر زور سے رکھا۔ بڑی سرکار اس حویلی میں اب کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ زرمینہ نے شازمین کی طرف ذلیل نظروں سے دیکھا اور تیز آواز میں بولی، رات کو میں نے شازمین کو حویلی میں چوری چھپے گھومتے دیکھا ہے، وہ تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ضرور ہمارے دشمنوں سے مل کر حویلی کے راز بیچنے کی تیاری کر رہی ہے، اس لڑکی پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ سنتے ہی بڑی سرکار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے سے شازمین کو دیکھا اور کڑک دار آواز میں بولی، یہ کیا بکواس سن رہی ہوں میں شازمین؟ کیا اب تمہیں رات کے اندھیرے میں اس حویلی کی جڑیں کاٹنے نکلی ہو؟ ہم نے تمہیں یہاں پناہ دی اور تم ڈسنے کی تیاری کر رہی ہو۔ ناشتے کی میز پر ایک دم سنسنی پھیل گئی۔ دلاور شاہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ دور کھڑا زرغام خاموشی سے شازمین کو دیکھنے لگا۔ اسے رات والا واقعہ پوری طرح یاد تھا۔ شازمین نے سکون سے اپنا ہاتھ روکا اور بڑی سرکار کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، بڑی سرکار، راز وہ بیچتے ہیں جنہیں حویلی کے اندر کی خبر ہو۔ میں تو فرش پر سونے والی ایک قیدی ہوں جسے اس کمرے اور کچن کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں، اور اگر میں رات کو پانی پینے کے لیے کمرے سے نکل بھی گئی تو کیا اس حویلی میں رات کے وقت چلنے پھرنے پر بھی پابندی ہے؟ زرمینہ نے فوراً بیچ میں بولنے کی کوشش کی، تم جھوٹ بول رہی ہو،
میں نے خود تمہیں تہ خانے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ آخر تہ خانے میں تمہارا کیا کام تھا؟ تہ خانے میں ایسا کیا چھپا ہے زرمینہ جو تم اتنی پریشان ہو؟ شازمین نے اس کی بات کاٹی اور انتہائی پرسکون انداز میں سیدھا وار کیا۔ کیا وہاں کوئی ایسا سج دفن ہے جس کے باہر آنے کا تمہیں یا تمہارے واق کو ڈر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک گلاس پانی کی تلاش کو سازش کا نام کیوں دے رہی ہو؟ دلاور شاہ کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ بڑی سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش کروایا۔ بس کرو، مجھے میرے دسترخوان پر یہ تماشا پسند نہیں۔ اور زرمینہ، بغیر کسی ثبوت کے کسی پر الزام لگانا چھوڑ دو۔ بڑی سرکار اٹھ کر چلی گئے۔ زرمینہ اور دلاور شاہ بھی غصے میں پیر پٹکتے وہاں سے نکل گئے۔ زرغام وہیں کھڑا شازمین کو دیکھتا رہا۔ شازمین نے جس منطقی اور پرسکون انداز میں زرمینہ کے الزام کو ہوا میں اڑا دیا تھا، اس نے زرغام کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ اسے اس ساری صورتحال میں شازمین کی سچائی پر ایک انجانا سا یقین آنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرمینہ جھوٹ بول سکتی ہے، مگر شازمین کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ کمرے میں واپسی پر زرغام نے دروازہ بند کیا اور شازمین کی طرف مڑا۔ شازمین حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ کیا واقعی تم رات کو اندھیرے میں صرف پانی ڈھونڈ رہی تھی؟ زرغام نے اس سے براہ راست پوچھا۔ اس کا لہجہ تنزیہ ضرور تھا، مگر اس سے پہلے جیسی نفرت اور زہر کی شدت اب مکمل غائب ہو چکی تھی۔ شازمین نے مڑ کر اسے دیکھا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں ناشتے کی میز پر اپنا جواب دے چکی ہوں۔ میں اپنی عزت اور کردار کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہوں۔ مجھے تمہیں یا کسی اور کو اکیلے میں صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زرغام چند پل اسے بغور دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کیسی سچائی اور ضد تھی جسے جھٹلانا ناممکن تھا۔ تمہاری یہ زبان اور یہ حد سے زیادہ خود اعتمادی ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی شازمین۔ تم نہیں جانتی تم کن لوگوں کے درمیان پھنس چکی ہو۔ زرغام نے اسے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ میں پہلے ہی بہت بڑی قیمت چکا رہی ہوں۔ شازمین نے کمرے کے فرش کی طرف اشارہ کیا اور پھر دوبارہ زرغام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور جو انسان سب کچھ کھو چکا ہو اسے مزید کچھ کھونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ میں سچ ساتھ کھڑی ہوں اور سچ کبھی کسی سے ڈر کر نہیں چھپتا۔ زرغام کے پاس اس دو ٹوک بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا غیر متزلزل اعتماد اسے کیوں اس قدر متاثر کر رہا ہے۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اس کی سچائی اور بے خوفی اسے اتنا ہی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس رات کے بعد حویلی کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ شازمین جانتی تھی کہ تہ خانے میں اس کے باپ کی بے گناہی کا ثبوت موجود ہے، مگر وہاں تک پہنچنا اب ناممکن لگ رہا تھا۔ دلاور شاہ چوکنا ہو چکا تھا اور زرمینہ ہر وقت اس پر نظر رکھتی تھی۔ دوسری طرف زرغام بھی اب راتوں کو دیر تک جاگتا اور لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہتا۔ تہ خانے تک جانے کی ناکام کوششیں، مسلسل ذہنی دباؤ اور اتنے دنوں تک سرد فرش پر سونے کی اذیت آخرکار شازمین کی ہمت توڑ گئی۔ ایک رات کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ شازمین اپنے معمول کے مطابق فرش پر لیٹی تھی، مگر آج اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ تیز بخار نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اس نے خود کو سمیٹنے اور سردی کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس کے منہ سے بے ساختہ ایک ہلکی سی کراہ نکل گئی۔ زرغام جو بیڈ پر لیٹا جاگ رہا تھا، اس آواز پر فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس نے بیڈ لیمپ جلایا اور نیچے دیکھا۔ شازمین کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ سردی سے دوہری ہو رہی تھی۔ زرغام کے دل میں ایک دم ہول سا اٹھا۔ اس نے فوراً بیڈ سے نیچے قدم رکھا اور شازمین کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ شازمین، اس نے شازمین کے کندھے کو ہلایا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ زرغام نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زرغام کے اندر کا سخت اور مغرور انسان جیسے ایک ہی پل میں موم ہو گیا۔ وہ غصہ، وہ انا اور وہ انتقام کی آگ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ چہرے پر شدید پریشانی اور فکر نے لے لی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے فوراً شازمین کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے نرم بیڈ پر لٹا دیا۔ شازمین بے ہوشی کے عالم میں بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ زرغام نے جلدی سے اپنا گرم کمبل اس کے اوپر ڈالا اور اسے اچھی طرح اوڑھا دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر کھڑے پہرے دار کو فوراً حویلی کے پرانے ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ واپس آ کر شازمین کے سرہانے بیٹھ گیا اور بار بار اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ آج پہلی بار اسے شازمین کی تکلیف دیکھ کر اپنے اندر ایک عجیب سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اپنی انا کی خاطر
اس لڑکی کو اتنے دن فرش پر سونے دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر دوا دے کر جا چکا تھا۔ شازمین نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ اس کا جسم اب بھی دکھ رہا تھا مگر بخار کی شدت پہلے سے کم تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ فرش پر نہیں بلکہ کسی نرم اور گرم جگہ پر ہے۔ اس نے الجھن سے سر موڑ کر دیکھا۔ زرغام وہیں بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اٹھ کر بیٹھو اور یہ پی لو، زرغام نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ روز والی کڑواہٹ بالکل نہیں تھی۔ شازمین نے نرمی سے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی زرغام ہے جو اسے اس کمرے میں برداشت تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بمشکل ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، شازمین نے دھیمی آواز میں انکار کیا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے شازمین، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہوش آتے ہی کچھ کھلا کر دوا دینی ہے، چپ چاپ اسے پی لو۔ زرغام نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سوپ کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ شازمین نے مزید بحث نہیں کی اور ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ جیسے ہی اس نے پیالہ پکڑا اس کی انگلیاں زرغام کی انگلیوں سے ٹکرا گئیں۔ دونوں کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کمرے میں گہری اور طویل خاموشی چھا گئی۔ شازمین نے زرغام کی تھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور زرغام نے شازمین کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکا۔ اس لمحے میں کوئی تلخی، کوئی طنز نہیں تھا۔ زرغام کی آنکھوں میں چھپی وہ فکر اور نرمی اب شازمین کے سامنے بالکل واضح تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس نے لفظوں سے زیادہ بہت کچھ بیان کر دیا تھا۔ زرغام نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور نظریں چرا لیں۔ سوپ پی کر دوا کھا لینا، میں باہر جا رہا ہوں۔ اس نے بمشکل گلا صاف کیا اور وہاں سے ہٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اپنے بدلتے ہوئے جذبات کو چھپا سکے۔ اگلی صبح شازمین کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ اس میں ابھی کمزوری تھی مگر اس نے بیڈ سے اتر کر اپنا کمبل سمیٹا اور اسے فرش پر بچھانے لگی۔ زرغام اسی وقت کمرے میں داخل ہوا اور اسے یہ سب کرتے دیکھ کر رک گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے ناگواری سے پوچھا اور دروازہ بند کیا۔ اپنی جگہ پر جا رہی ہوں، میرا بخار اتر گیا ہے، شازمین نے پلٹ کر بغیر دیکھے جواب دیا اور اپنا تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ زرغام 2 لمبے قدم چل کر اس کے پاس آیا اور کمبل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ تم بیڈ پر ہی رہو گی جب تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اس فرش پر سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شازمین نے سیدھے کھڑے ہو کر زرغام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی ضد تھی۔ مجھے دشمن کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں زرغام، تم نے خود سب کے سامنے فیصلہ سنایا تھا کہ میری جگہ یہی فرش ہے۔ میں اپنی مرضی سے یہاں سوؤں گی، مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی طلب نہیں۔ زرغام نے گہری سانس لی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اب وہ شازمین کے بالکل قریب تھا۔ اس نے شازمین کی آنکھوں میں جھانکا اور مضبوط مگر دھیمی آواز میں بولا، تم میری بات غور سے سن لو شازمین، وہ میری انا کا فیصلہ تھا اور میں مانتا ہوں کہ وہ غلط تھا، مگر اب تم بیمار ہو اور میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میری ہمدردی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی التجا ہے۔ تم چپ چاپ بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ بحث اب نفرت سے بالکل خالی تھی۔ شازمین نے زرغام کی آنکھوں میں وہ ضد دیکھی جو غصے کی نہیں بلکہ ایک انجانے حق اور پرواہ کی تھی۔ اس نے بنا کوئی اور لفظ کہے خاموشی سے بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ زرغام اسے جاتے دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور کمبل واپس صوفے پر رکھ دیا۔ چند دن مزید گزر گئے۔ شازمین اب بالکل ٹھیک تھی۔ ایک شام حویلی کے صحن میں ایک چھوٹی سی خاندانی رسم کی تقریب تھی۔ خاندان کی عورتیں اور حویلی کے لوگ جمع تھے۔ زرمینہ آج بہت تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے زرغام کو صحن میں کھڑے دیکھا تو جان بوجھ کر سب کے سامنے اس کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، زرغام، آج تو اتنی خوشی کا دن ہے، میرے لیے باہر سے موتیا کے گجرے منگوا دو نا، مجھے پھول بہت پسند ہے، تم لا کر دو گے تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا۔ زرمینہ نے اپنا حق جتاتے ہوئے کہا تاکہ باقی سب عورتیں بھی سن لیں۔ زرغام نے خاموشی سے سر ہلایا اور ایک ملازم کو بھیج کر گجرے منگوا لیے۔ تھوڑی دیر بعد زرغام کے ہاتھ میں سفید موتیا کی تازہ اور خوشبودار گجرے تھے۔ زرمینہ نے انہیں دیکھا تو خوشی سے آگے بڑھی اور اپنے ہاتھ زرغام کے سامنے کر دیے، مگر زرغام کی بے چین نظریں اس ہجوم میں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں صحن کے کونے میں جا کر رک گئیں۔ وہاں شازمین انتہائی سادے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی مگر پھر بھی وہ اس ہجوم میں سب سے بروقار لگ رہی تھی۔ زرغام کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے۔ وہ زرمینہ کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا شازمین کے پاس جا کر رکا۔
پورے صحن کی نظریں زرخام پر ٹک گئیں۔ زرمینہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ جل اٹھی۔ زرخام نے بنا کچھ کہے وہ گجرے شازمین کی طرف بڑھا دیے۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، زرمینہ تم سے مانگ رہی تھی، شازمین نے الجھن سے کہا اور اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زرخام سب کے سامنے ایسا کرے گا۔ میں نے جو چیز جس کے لیے منگوائی ہے وہ اسی کے پاس جائے گی، زرخام نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر شازمین کا ہاتھ پکڑا اور وہ گجرے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ شازمین نے وہ نرم گجرے تھامتے ہوئے سر اٹھا کر زرخام کو دیکھا۔ آج زرخام کی آنکھوں میں کوئی انا یا کوئی سرد مہری نہیں تھی، وہاں صرف ایک پرکشش اور خاموش محبت تھی جسے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ شازمین نے ان آنکھوں میں چھپی وہ کشش صاف پڑھ لی۔ برف مکمل طور پر پگھل چکی تھی اور ان دونوں کے درمیان کھڑی نفرت کی دیوار اب ریت کی طرح گر رہی تھی۔ اس خاموش اعتراف نے شازمین کے دل میں ایک نیا حوصلہ بھر دیا تھا اور اب اسے ہر حال میں تہ خانے کا وہ ادھورا کام مکمل کرنا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی گہرے اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب لوگ اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ شازمین نے دبے قدموں اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئی۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھومی تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ تہ خانے کا راستہ حویلی کے پرانے حصے سے ہو کر جاتا تھا، جہاں دن میں بھی کوئی خاص نہیں جاتا تھا۔ شازمین دھڑکتے دل کے ساتھ تہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے پرانی چیزوں اور گرد کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کی ہلکی سی روشنی جلائی اور اس پرانے صندوق کو تلاش کرنے لگی جس کا ذکر بابا رحیم نے کیا تھا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد اسے کمرے کے آخری کونے میں پرانی چادروں سے ڈھگا ہوا ایک لکڑی کا صندوق مل گیا۔ اس پر ایک زنگ آلو تالا لگا تھا۔ شازمین نے وہیں پڑی ایک لوہے کے سلاخ سے تالے پر پوری طاقت سے ضرب لگائے۔ 2-3 کوششوں کے بعد تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس نے جلدی سے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر پرانی فائلیں اور کاغذات بھرے تھے۔ شازمین نے انہیں الٹ پلٹ کرنا شروع کیا۔ آخرکار سب سے نیچے اسے وہ پرانی اور خستہ حال ڈائری مل گئی۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اس میں دلاور شاہ کے پرانے منشی کی لکھائی موجود تھی، جس میں ایک ایک پائی کا حساب اور دلاور شاہ کے گھنونے منصوبے کی پوری تفصیل درج تھی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ شازمین کے والد بے گناہ تھے اور سارا غبن دلاور شاہ نے خود کر کے الزام اپنے بھائی پر ڈال دیا تھا۔ شازمین کی آنکھوں سے کامیابی اور دکھ کے آنسو چھلک پڑے۔ بابا، آپ سچے تھے، اس نے سرگوشی میں کہا اور وہ ڈائری احتیاط سے اپنے دوپٹے میں چھپا لی۔ اس کا اس حویلی میں آنے کا اصل مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب صرف یہ ناقابل تردید ثبوت زرخام تک پہنچانا باقی تھا۔ وہ جلدی سے تہ خانے سے باہر آئی مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ راہداری کے اندھیرے میں کھڑی زرمینہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ زرمینہ کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری اور وہ فوراً مڑ کر دلاور شاہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بابا جان جاگیں، بابا جان! زرمینہ نے دلاور شاہ کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دلاور شاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا زرمینہ؟ رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شازمین تہ خانے سے کچھ نکال کر لائی ہے۔ اس نے کوئی پرانی کتاب یا ڈائری اپنے دوپٹے میں چھپائی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے کوئی ثبوت مل گیا ہے۔ زرمینہ نے جلدی جلدی ساری بات بتائی۔ دلاور شاہ کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ ڈائری، اس نے وہ ڈائری نکال لی ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگر وہ ڈائری زرخام کے ہاتھ لگ گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ زرخام مجھے کچا چبا جائے گا۔ دلاور شاہ نے فوراً اپنے خاص اور بھروسے مند آدمی کو بلایا۔ شازمین کے کمرے میں جاؤ، اس کے پاس ایک پرانی ڈائری ہے، مجھے وہ ڈائری ہر حال میں چاہیے۔ وہ ڈائری اس لڑکی کے پاس نہیں رہنی چاہیے، جاؤ اور خاموشی سے لے کر آؤ۔ دوسری طرف شازمین اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرخام بیڈ پر سو رہا تھا۔ شازمین نے ڈائری کو تکیے کے نیچے چھپایا اور خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد زرخام کی آنکھ کھلی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا جگ اٹھایا مگر وہ خالی تھا۔ وہ جگ لے کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ کچن سے پانی لا سکے۔ زرخام کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی ٹیرس کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور دلاور شاہ کا آدمی دبے قدموں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں صرف ایک زیرو بلب جل رہا تھا۔ وہ سیدھا شازمین کی طرف بڑھا۔ شازمین کو اپنے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس نامعلوم شخص نے آگے بڑھ کر شازمین پر حملہ کر دیا۔ اس کا مقصد وہ ڈائری چھیننا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! شازمین نے مزاحمت کی اور اپنی پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ آدمی ڈائری تک پہنچنے کے لیے شازمین کے ساتھ
شدید گتھم گتھا ہو گیا۔ شازمین نے بھی ہار نہیں مانی، مگر اس آدمی کی طاقت کے سامنے وہ کمزور پڑنے لگی۔ اسی بچاؤ کی کشمکش میں سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شازمین کے منہ سے خوف کے باعث ایک مدھم سے چیخ نکل گئی جو رات کی خاموشی میں گونج اٹھی۔ زرغام راہداری میں تھا جب اس نے اپنے کمرے سے لیمپ گرنے اور شازمین کے چیخنے کی آواز سنی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ اس نے زور سے دروازہ دھکیلا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کے دماغ کی رگیں تنگ گئیں۔ شازمین فرش پر گری ہوئی تھی اور ایک نامعلوم شخص اس سے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرغام کا خون کھولنے لگا۔ وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح آگے بڑھا اور اس آدمی کو کالر سے پکڑ کر پوری طاقت سے پیچھے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زرغام کی آواز کمرے میں گرجی۔ اس نے اس آدمی کے چہرے پر پے در پے اتنے وار کیے کہ وہ ادموا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ زرغام کے اندر کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ وہ اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اس آدمی نے بمشکل زرغام کو پیچھے دھکا دیا اور جان بچا کر ٹیرس کے کھلے دروازے سے باہر اندھیرے میں بھاگ نکلا۔ زرغام اس کے پیچھے بھاگنے ہی لگا تھا کہ اسے شازمین کے کھانسنے اور رونے کی آواز سنائی دی۔ زرغام کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ شازمین فرش پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کے بازو پر لیمپ کے شیشے سے ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا جسے خون رس رہا تھا۔ زرغام بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے شازمین کو کھینچ کر اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں چھپا لیا۔ شازمین، میری طرف دیکھو، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، میں آ گیا ہوں۔ زرغام کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے شازمین کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی اس کی جان چھین کر لے جا رہا ہو۔ اس کے انداز میں موجود وہ جنونی حفاظت آج چیخ چیخ کر اس کی شدت محبت کا اعلان کر رہی تھی۔ شازمین نے زرغام کے سینے پر سر رکھا اور سکون کا سانس لیا۔ اس کے اندر کا سارا درد زرغام کی اس پناہ میں آ کر ختم ہو گیا تھا۔ زرغام نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالایا۔ وہ زمین پر شازمین کے قدموں کے پاس بیٹھا اور بہت احتیاط سے اس کے زخم پر پٹی باندھنے لگا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں شازمین کو ہمیشہ کے لیے کھونے کا خوف واضح چھلک رہا تھا۔ تم جانتی ہو، اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا شازمین۔ زرغام نے پٹی باندھتے ہوئے انتہائی دکھ اور بےتابی سے کہا۔ اس کی نظریں شازمین کے چہرے پر جمی تھیں۔ شازمین نے اس کی بےتابی کو محسوس کیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر زرغام کا ہاتھ تھاما۔ میں ٹھیک ہوں زرغام، مگر جس چیز کے لیے یہ سب ہوا وہ یہ ہے۔ شازمین نے اپنے دوپٹے میں چھپی ہوئی وہ پرانی ڈائری نکالی اور زرغام کے ہاتھ میں تھما دی۔ زرغام نے الجھن سے اس ڈائری کو دیکھا اور پھر شازمین کو۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ کڑوا سچ ہے زرغام، جس کے لیے میں نے فرش پر سونے کی ذلت برداشت کی، جس کے لیے میں نے تمہارے طعنے سنے۔ یہ تمہارے دلاور چچا کے پرانے منشی کی ڈائری ہے۔ میرے بابا بے گناہ تھے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ دلاور شاہ نے اپنا سارا کالا چٹھا میرے بابا کے سر ڈال کر انہیں خاندان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ شازمین کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ زرغام کے ہاتھ ڈائری پکڑتے ہوئے سن ہو گئے۔ اس نے دھیرے دھیرے ڈائری کھولی۔ اس میں دلاور شاہ کا نام اور وہ ساری تفصیلات لکھی تھیں جو شازمین بتا رہی تھی۔ زرغام نے اپنے سگے چچا کے ہاتھ کی لکھی تحریر اور منشی کی گواہی پڑھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جس چچا کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا تھا وہ اتنا بڑا دھوکہ باز اور ظالم نکلا، اور جس لڑکی کو وہ اتنے دن سے مجرم سمجھ کر سزا دے رہا تھا وہ دراصل اپنے باپ کی عزت بچانے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جس نے حویلی کے تمام جھوٹے وقار اور زرغام کی انا کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا تھا۔ زرغام کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اس نے شدید ندامت اور تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج وہ سچ مچ شازمین کے سامنے بہت چھوٹا اور مجرم بن کر رہ گیا تھا۔ رات کی اس تلخ حقیقت نے زرغام کے اندر سب کچھ توڑ کر رکھ دیا۔ اگلی صبح جب حویلی کے لوگ جاگے تو صحن کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی اب پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ زرغام کی دھاڑتی ہوئی آواز نے پورے گھر کو صحن میں جمع ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑی سرکار اپنی کرسی پر حیرانی سے بیٹھی تھی۔ دلاور شاہ اور زرمینہ بھی نیند سے بیدار ہو کر صحن میں آ چکے تھے۔ شازمین ایک طرف خاموشی سے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زرغام کے چہرے پر ایک خوفناک غصہ تھا۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا دلاور شاہ کے پاس آیا اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا
زرغام نے آگے بڑھ کر دلاور شاہ کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زرغام، یہ کیا حرکت ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ دلاور شاہ نے گھبرا کر اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کی۔ حساب تو اب شروع ہوگا چچا جان۔ زرغام کی آواز میں ایک خطرناک سکون تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے وہ پرانی ڈائری نکالی اور پوری طاقت سے دلاور شاہ کے سینے پر دے مارے۔ ڈائری صحن کے فرش پر گری اور اس کے خستہ حال اوراق کھل گئے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے اس ڈائری میں؟ زرغام نے دلاور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ دلاور شاہ کا رنگ اس ڈائری کو دیکھتے ہی سفید پڑ گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ زرمینہ نے آگے بڑھ کر بولنے کی کوشش کی۔ زرغام، تم بابا جان کے ساتھ؟ تم خاموش رہو زرمینہ۔ زرغام نے ہاتھ اٹھا کر اسے سختی سے روکا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ زرمینہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ تمہارے بابا نے جو گناہ کیے ہیں آج ان کا پورا حساب ہوگا۔ زرغام نے دلاور شاہ کا گریبان چھوڑا اور بڑی سرکار کی طرف مڑ کر بولا، دیکھ لیں بڑی سرکار، یہ ہے وہ سچ جس پر آپ نے اس دن شازمین کو مجرم بنا دیا تھا۔ یہ ڈائری آپ کے اس نیک اور ایماندار بیٹے کے پرانے منشی کی ہے۔ اس میں ایک حرف لکھا ہے کہ غبن دلاور شاہ نے خود کیا تھا، اور سارا الزام اپنے سگے بھائی یعنی شازمین کے باپ پر ڈال کر انہیں خاندان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ بڑی سرکار کے چہرے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھی اور دلاور شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا زرغام سچ کہہ رہا ہے دلاور؟ کیا تم نے اپنے ہی خون کے ساتھ اتنی بڑی غداری کی؟ دلاور شاہ نے نظریں چرا لی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کو جو آدمی اس نے شازمین پر حملے کے لیے بھیجا تھا اسے زرغام کے پہرے داروں نے صبح سویرے ہی پکڑ لیا تھا، اور وہ مار کے ڈر سے سب کچھ اگل چکا تھا۔ صرف غداری نہیں بڑی سرکار۔ زرغام نے شازمین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک خاموش فتح تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے غنڈے کو میرے کمرے میں بھیجا تاکہ یہ ڈائری شازمین سے چھین سکے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آج حویلی میں لاش اٹھتی۔ پوری حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ زرمینہ نے ڈر کے مارے اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دلاور شاہ کے سارے مکروہ چہرے بے نقاب ہو چکے تھے۔ زرغام نے اپنا فیصلہ سنانے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کی۔ اس حویلی میں اب دھوکے بازوں کی کوئی جگہ نہیں۔ زرغام نے دلاور شاہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ آج کے بعد آپ کا اس حویلی، اس جائیداد اور اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی زرمینہ اسی وقت اس گھر سے نکل جائیں، اور اگر کبھی پلٹ کر یہاں آنے کی کوشش کی تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور شاہ نے کچھ بولنا چاہا مگر زرغام کے غضبناک چہرے کو دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ سر جھکائے شدید ذلت کے ساتھ حویلی کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ زرمینہ بھی روتے ہوئے اپنے باپ کے پیچھے چل دی۔ ونی اور جھوٹی انا کا وہ ظالمانہ فیصلہ آج مکمل طور پر اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ صحن میں اب صرف خاموشی تھی۔ بڑی سرکار انتہائی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور شازمین کے پاس آ کر رک گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ بڑی سرکار نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہم نے تم پر اور تمہارے باپ پر بہت ظلم کیا۔ تم نے اس حویلی کی عزت بچائی اور ہم تمہیں فرش پر سلاتے رہے۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں۔ تم بہت بہادر ہو شازمین۔ آج سے تم ہی اس حویلی کی اصل اور اکلوتی بہو ہو۔ شازمین نے فوراً آگے بڑھ کر بڑی سرکار کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ اس نے ظرف اور بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، بڑوں سے معافی نہیں مانگتے بڑی سرکار۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میرا مقصد صرف اپنے بابا کو بھی گناہ ثابت کرنا تھا، کسی سے بدلہ لینا نہیں۔ میں نے آپ کو اور اس حویلی کو دل سے معاف کیا۔ بڑی سرکار نے روتے ہوئے شازمین کو گلے لگا لیا۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک ماہ کے طویل صبر آزما دور اور سر جنگ کے بعد بالآخر سکون اور انصاف لوٹ آیا تھا۔ شازمین کا وہ چیلنج جو اس نے پہلی رات دیا تھا آج مکمل کامیابی میں بدل گیا تھا۔ اس دن کے بعد حویلی کے حالات مکمل طور پر بدل گئے، مگر زرغام اور شازمین کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ زرغام اب شازمین سے نظریں ملانے سے کتراتا تھا۔ وہ دن بھر حویلی سے باہر رہتا اور رات کو دیر سے کمرے میں آتا۔ ایک رات شازمین کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ پر 2 بڑے بیگ رکھے تھے۔ زرغام الماری سے شازمین کے کپڑے نکال کر انتہائی احتیاط سے ان بیگز میں رکھ رہا تھا۔ کمرے میں اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے زرغام؟ شازمین نے حیرت سے پوچھا اور اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زرغام نے اپنا کام روکا۔ اس کا چہرہ گہرے احساس سے جرم سے جھکا ہوا تھا۔ اس نے شازمین کی طرف براہ راست دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور بھاری آواز میں بولا،
یہ تمہارا سامان ہے، میں نے کل صبح کی ٹکٹ بک کروا دی ہے، تم اب آزاد ہو، تم عزت کے ساتھ اپنے گھر واپس جا سکتی ہو، میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ شازمین کے قدم وہیں جم گئے۔ مجھے واپس بھیج رہے ہو؟ کیوں؟ کیا میں نے کوئی اور غلطی کر دی ہے؟ زرغام نے بے بسی سے سر ہلایا اور ایک لمبی سانس لی۔ غلطی تم نے نہیں، میں نے کی ہے شازمین۔ میں نے اپنی جھوٹی انا میں اندھا ہو کر تم پر وہ ظلم کیے جن کی کوئی معافی نہیں۔ میں نے تمہیں فرش پر سلایا، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی، تمہیں قیدی بنا کر رکھا، اور تم خاموشی سے میرے باپ کی طرح مجھ پر ضائع کرنے والے چاچا کس لیے سامنے لانے کے لیے اکیلی لڑتی رہی۔ زرغام کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تاکہ اپنے آنسو چھپا سکے۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا شازمین، تم جیسی پاک باز، سچی اور بہادر لڑکی کے ساتھ میرے جیسی ظالم انسان کی کوئی جوڑی نہیں۔ تم ایک کھلی فضا کی حقدار ہو اور میں تمہیں اس حویلی کی دیواروں میں مزید قید نہیں رکھ سکتا۔ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تم خوشی سے جا سکتی ہو۔ یہ اس مغرور انا کی مکمل شکست اور سچے عشق کے سامنے بلا مشروط ہتھیار ڈالنے کا لمحہ تھا۔ وہ انسان جس کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، آج اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے دور بھیج رہا تھا، کیونکہ وہ خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ زرغام نے آنکھیں بند کر لی اور شازمین کے قدموں کی آہٹ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ شازمین اب دروازے کی طرف چلی جائے گی، مگر شازمین دروازے کی طرف جانے کے بجائے پلٹ کر زرغام کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ زرغام نے حیرانی سے آنکھیں کھولی اور شازمین کو دیکھا۔ شازمین کے ہونٹوں پر عین وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جو پہلی رات اس نے زرغام کو سرخ جوڑے میں دکھائی تھی، مگر آج اس مسکراہٹ میں کوئی چیلنج نہیں تھا، بلکہ ایک گہری محبت تھی۔ شازمین نے نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زرغام کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے زرغام کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر انتہائی دھیمے اور پرسکون لہجے میں کہا، اس رات میں نے تم سے کہا تھا نا زرغام کہ یہ جنگ تمہاری انا اور میری خاموشی کے درمیان ہے، تو سنو، انا شرط اور قید کی اس جنگ میں ستمگر ہار گیا ہے، اور ہارنے والے کو سزا کاٹنے کے لیے عمر بھر کے لیے قید کیا جاتا ہے، اسے تنہا چھوڑ کر جایا نہیں جاتا۔ زرغام نے بے یقینی سے سر اٹھایا، اس کے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شازمین کی آنکھوں میں چھپی وہ گہری کشش آج کھلے لفظوں میں اس کے سامنے اقرار کر رہی تھی۔ تم رکو گی میرے ساتھ اس سب کے بعد بھی؟ زرغام کی آواز خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی۔ جہاں میری منزل ہے میں وہاں سے کہیں اور کیوں جاؤں؟ شازمین نے مسکرا کر جواب دیا۔ زرغام کے ہونٹوں پر کئی دنوں بعد ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے شازمین کا ہاتھ کھینچا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا۔ شازمین نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ سر جنگ، وہ کڑواہٹ اور وہ آنسو آج سب ختم ہو چکے تھے۔ آدھی رات کی چوری سے شروع ہونے والی یہ کہانی بالآخر سچی محبت کے سائے میں اپنی دلکش اور خوبصورت انجام کو پہنچ گئی تھی، اور حویلی کی دیواریں آج گواہ تھیں کہ سچی محبت کے سامنے بڑے بڑے مغرور ہار جایا کرتے ہیں۔